اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، یعنی براق۔ میں اس پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، او پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں بھی وہی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ کہا جبریل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب ادھر سے جواب آیا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا۔ ان حضرات نے بھی خوش آمدید و مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے۔ یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ جواب ملا، جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ اب آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی صالح نیک ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے۔ اس پر بھی یہی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبریل۔ سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، مرحبا بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے۔ یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟
جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام. پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں. آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں آنے والے، کیا ہی اچھے ہیں. یہاں ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا مبارک میرے بھائی اور نبی، اچھی کشادہ جگہ آئے. یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے. یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام. پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی بھی ہے؟ کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا ہاں. کہا اچھی جگہ آئے ہیں اچھے آنے والے. یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں. جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے. کسی نے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے. اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر آئے. یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا گیا کہ جبرائیل. سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہے؟ جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں. مرحبا اچھے آنے والے. یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی، مبارک ہو، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو. اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے پھر کبھی داخل نہیں ہوتا. اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا. اس کے پھل، یہ ایک درخت ہے، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان. اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں. 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں. اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں. میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ تو میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے. آپ کی امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ کم کی درخواست کرو، تخفیف کرواؤ. میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر کہا. اس مرتبہ
30 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ پھر انہوں نے فرمایا اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا، اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی ہیں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا، تو میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ کے سپرد کر چکا، اللہ سے راضی ہو چکا۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، جو میں کہہ دیتا ہوں پھر وہی ہے۔ 50 نمازیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اپنے بندوں پر رحمت کی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ تعالیٰ سے کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی اور نمازوں میں کمی کی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ تھا واقعہ معراج، جو یہ بخاری شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔